نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاعراف کی آخری 6 آیات ابھی ہم نے مزید پڑھنی ہیں۔ قرآن مجید کی ہر سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے، اور خطبے کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ خطبے کا ابتدائی حصہ اور خطبے کا آخری حصہ یہ انتہائی اہم مضامین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا خطیب گفتگو اس طرح شروع کرتا ہے کہ اپنے سامعین اور اپنے حاضرین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر گفتگو کے آخر میں اس طرح سے مضمون کا اختتام کرتا ہے کہ ایک تاثر وہ اپنے سننے والوں پر چھوڑ دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم محسوس کریں گے کہ سورۃ الاعراف کی ان آخری آیات میں بھی بہت اہم مضامین ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی عادت بنا لیجئے، اختیار کر لیجئے معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو۔ وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیتے رہیے۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جو جاہل ہیں، جذباتی ہیں، ان سے اعراض کر لیجئے، انہیں زیادہ اہمیت نہ دیں، ان کو نظر انداز کریں۔ پورے مکی دور میں حکم یہی تھا کہ تم نے کسی قسم کی مخالفت کا جواب نہیں دینا، اعتراضات کا جواب دینا ہے، تاکہ کوئی اعتراض کر کے لوگوں کو حق کے حوالے سے گمراہ نہ کرے، لیکن کسی تشدد کا جواب اسی انداز سے، کسی طنز کا جواب اسی ٹون میں، اس سے منع کیا ہوا تھا۔ اس کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس یا صبر محض، اپنے موقع پر ڈٹے رہنا، لیکن مخالفت میں کسی قسم کا اقدام نہ کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو پھر کچلنے کا جواز نہیں ملتا دعوت دینے والوں کی اس تحریک کو۔ اور جو بھی ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ دعوت دینے والے ہیں، برائی کا جواب بھی اچھائی سے دے رہے ہیں، دوسری طرف مخالفت کرنے والے ہیں، وہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، طنز بھی کر رہے ہیں، تشدد بھی کر رہے ہیں، تو دونوں کے اخلاقی طرز عمل کا یہ فرق دیکھ کر جو بھی تیسرا فریق ہے اس کی ہمدردیاں ہو جاتی ہیں دعوت دینے والوں کے ساتھ، اور اس سے دعوت دینے والوں کی قوت اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ پیسو ریزسٹنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہمیں بڑا عمدہ اسلوب ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی قوت کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور اپنی قوت میں اضافہ بھی کرنا ہے۔ تو پورے مکی دور میں آپ کو کوئی جنگ و جدال کا حکم نہیں ملے گا، حکم یہی تھا کہ معاف کیجئے، برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھیے۔ تو خذ العفو، اے نبی پکڑ لیجئے معاف کرنے کو، اپنی عادت بنا لیجئے کہ معاف کرنا ہے۔ وامر بالعرف، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیے۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلین کو اگنور کیجئے، جاہلین کو نظر انداز کیجئے، ان کو زیادہ اہمیت نہ دیجئے، ان سے نہ الجھیے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول بھی انسان ہیں، اور صحابہ اکرام ان کو بھی یہی ہدایت تھی آپ کے توسط سے، وہ بھی انسان تھے، اور انسان بہرحال خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی وقت جذبات میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے توسط سے صحابہ اکرام کو ایک ہدایت دی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی کوئی چوک شیطان کی طرف سے لگی جائے، شیطان کسی وقت مشتعل کر ہی دے اور انسان کا جذبات میں جی چاہے کہ میں بھی اسی انداز سے
اس طنز کرنے والے کو جواب دوں، تو فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے فاستعذ باللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے۔ انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، متقی ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب بھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ کوئی چوک لگ جاتی ہے، تذکروا، تو وہ ایک دم چونک جاتے ہیں، فاذا ھم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی ایک دم احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ فوراً توبہ اور رجوع کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، شیطانوں کے ساتھی ہیں، وہ انہیں کھینچنا چاہتے ہیں کجی میں، اکساتے ہیں کہ تم بھی، اس نے تمہیں یہ کہا ہے، تم بھی اس کو یہ جواب دو، اس طرح کی بات کرو کہ یہ جل جائے، اس کے کلیجے میں آگ لگ جائے، یہ کہو یہ کہو یہ کہو، ایسی باتیں شیطان ذہن میں ڈالتا رہتا ہے کہ اب تم اس کو یہ کہنا، یہ جواب دینا، یہ جواب دینا، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں کھینچتے ہیں کجی میں، ثم لا یکسرون، اور پھر وہ کوئی کبھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان اور اس کے بھائیوں اور اس کے ایجنٹوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔